بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس قسم کے دینی مجالس میں شرکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے اور خالص توفیق ہے کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن اور حدیث کو سنے. یہ وہ توفیق ہے رب العالمین کی طرف سے جو بہت لوگوں کو نہیں ملی، اور آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اسی رب کی باتیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں. تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اور اس پرفتن دور میں اشد ضرورت ہے سب کے لیے، اور سب کو ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کے مجالس میں شرکت کرے، کیونکہ ہر طرف سے بائیں دائیں آگے پیچھے جس طرف بھی آپ دیکھیں گے تو اس زمانے میں آپ کو فتنے بہت ملیں گے، اور وہ بھی قسم قسم فتن، عقیدے کے ساتھ تعلق ہو یا دین کے کسی اور حکم کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اس پرفتن دور میں ایک شخص کا تعلق دین متین سے ہو تو یقیناً یہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت آنے تک اس دین پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا آخری خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر کرے. رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں یہ بات فرمائی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے پیغمبر نصیحت کیا کر، یقیناً نصیحت جو ہے یا نصیحت سے مؤمن شخص فائدہ لیتا ہے. یہ جو نصیحتیں آج آپ نے سنی ہیں اور سنیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ علماء کرام، ان کا وجود ہمارے درمیان میں، اور عام علماء کرام نہیں، وہ علماء کرام اور وہ دعات جو خالص دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے باتوں کو غور سے سنا کریں اور پھر اس پر عمل کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس آیت سے یہ بات واضح ہے فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو شخص نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ مؤمن ہے. معنی یہ ہے کہ جو فائدہ نہ اٹھائے تو پھر وہ ان مؤمنین میں سے نہیں ہے جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے. اس لیے اس مختصر وقت میں اگرچہ علماء کرام کی جو نصیحتیں ہیں اور بیانات ہیں یہ کافی ہیں، لیکن میں درمیان میں کچھ مختصر باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النازعات کے آخری آیتوں کو اگر ایک شخص تدبر کے ساتھ پڑھے، اور تدبر کا معنی یہ ہے کہ سوچ اور فکر کے ساتھ پڑھے۔ آج کل ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے گھر میں کہ ہم اس کو چومتے رہیں، قرآن کریم کے لیے غلاف بنائیں اچھا سا، اور اسی طرح گاڑی میں رکھیں اس کو تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں، اور زیادہ تر یہ ہے کہ تعویذ بنا کے اس کو گلے میں لٹکا دو۔ بس قرآن کریم اکثر لوگوں کے پاس جو ہے اسی لیے ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا، تدبر اور تفکر فی آیات اللہ، اللہ کی باتوں میں سوچ کرنا اور اس میں فکر کرنا کہ کیا مقصد ہے اس آیت کا، رب العالمین کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی برکتوں والی کتاب ہے جس کو میں نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ اب برکتوں والی کتاب ہے، ہمارے یہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش یا آس پاس والے جتنے بھی ملک ہیں، ان کو یہ برکت کا لفظ بہت پسند ہوتا ہے۔ بس برکت جی برکت، برکت اور برکت، برکت سے نہ آگے ہوتے نہ پیچھے ہوتے۔ اب برکتوں والی کتاب ہے، کیا کرنا ہے جی؟ برکتوں والی کتاب ہے، اس کو دیواروں پہ لکھو، مجلس میں آیت الکرسی لکھ دو، اور دکان میں دیوار پہ جو ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق لکھ دو۔ برکتوں والی کتاب ہے جی، اس کا کاروبار شروع کر دو، اور جو بدعی اعمال ہے، قرآن کو ختم کرنا ایسے محافل میں اور ایسے جگہوں پر اور ایسے موقعوں پر جہاں شریعت میں ثابت نہ ہو، اور قرآن خوانی کرنا میت کے لیے، اس کے لیے بس یہ کتاب ہمارے پاس ہے جی، برکتوں والی کتاب ہے۔ برکتوں والی کتاب ہے، اور وہ برکتوں والی کتاب کئی سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی تلاوت ہی نہیں کی اس کی، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھے ہیں کہ شیخ صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب مجھے سمجھائیں ہمارا رب ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس آیت کا مقصد کیا ہے، یہ آیت کیا بتانا چاہتی ہے ہمیں۔ کبھی یہ سوال ہم نے نہیں کیا، بس یہ بات ہمیں یاد ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ جو کتاب نازل کی ہے میں نے آپ لوگوں کی طرف، یہ جی برکتوں والی کتاب ہے۔ بس اس کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ رات دن اس کو چومتے رہو اور اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس کی تلاوت نہ کرو، اس کی تفسیر نہ دیکھو، اس کے ترجمہ نہ دیکھو، اصل جو مقصد ہے وہ سن لو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکتوں والی کتاب رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے نازل فرمائی ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، رب العالمین فرماتے ہیں یہ برکتوں والی کتاب میں نے اس لیے نازل فرمائی ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس قرآن کریم کے آیتوں میں سوچ کریں، فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت لے اس قرآن سے۔ یہ مقصد ہے اصل قرآن کریم کے نزول کا، اصل مقصد یہ میں اور آپ سمجھیں۔ اب میں آپ لوگ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کو قرآن کریم پورا یاد ہے، بہت قرآن اس طرح ہے الحمدللہ، خاص کر ہمارے ملکوں میں قرآن کا یاد کرنا آسان ہے اور بہت ہے ہمارے پاس قرآن، وللہ الحمد۔ لیکن مشکل یہ ہے، یہ جس قاری نے قرآن کریم کو مکمل یاد کیا تجوید کے ساتھ،
اور محراب میں کھڑا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک شخص ہے اس کو قرآن کریم نہیں یاد، وہ بھی اسی طرح پڑھ رہا ہے. ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ایک کو یاد ہے دوسرے کو یاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں اس میں برابر ہیں کہ نہ یہ قرآن کو سمجھتا ہے نہ یہ سمجھتا ہے، ایک جیسے ہیں دونوں. اصل مقصد قرآن کریم کے نزول کا وہ اس میں ان آیتوں میں سوچ کرنا، ورب الکعبہ، ورب الکعبہ. جس دن ہم قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کریں گے نا، اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی، اس دن ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا. اگر ہم قرآن کریم میں سوچیں، میں اکثر دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم روزانہ 10 منٹ بھی اللہ کی کتاب کے لیے دیں نا، 10 منٹ کتنے کم ہیں، 24 گھنٹوں میں 10 منٹ، لیکن یہ 10 منٹ کس چیز کے لیے ہو کہ ہم قرآن کی ایک آیت میں سوچ کریں کہ کیا مقصد ہے، کیوں اللہ نے یہ بتایا ہے، کیا اللہ ہم سے چاہتے ہیں. تو ایک ایک آیت کر کے اس طرح آپ پورے قرآن کریم کو ختم کریں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا زندگی آپ کی بدل جائے گی. اب بہت لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے غم بہت ہیں، قرضہ بہت ہے، کفیل کی مشکل ہے، شرکے میں مشکل ہے، کمپنی میں مشکل ہے. اور یہ ہمارے جتنے بھی مسافر بھائی ہیں اکثر ان لوگوں کے مشاکل بہت ہوتے ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں ان کی. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک شخص ماں باپ سے دور، بیوی بچوں سے دور، بھائی بہن سے دور، یہ بھی ایک مشکل ہے. اب یہ شخص راستہ دیکھ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرا دل لگ جائے اور کسی طریقے سے زندگی میں سکون آئے، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے. یہ جو میں اور آپ ادھر آئے ہیں اور اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی میں سکون لائیں گے. یہی مقصد ہے، کس طرح اپنی زندگی بدلیں گے. آپ لوگ ادھر آئے مزدوری کرنے کے لیے. مزدوری کیوں کر رہے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو سب کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم پیسے اس لیے کمانا چاہتے ہیں تاکہ زندگی آرام سے گزارے. اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ یا میری بات غلط ہے؟ آپ لوگ پیسے کیوں کما رہے ہیں؟ کہ زندگی آرام سے گزارے. لیکن صرف پیسہ کمانے سے زندگی آرام سے نہیں گزرتی. اگر صرف پیسہ کمانا مقصد ہوتا اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اس شخص کی زندگی آرام سے گزرے گی، پھر جتنے بھی کفار ہیں ان کے پاس کوئی غم درد نہ ہوتا. لیکن آپ جا کے ان سے پوچھیں کفار سے، کتنے غم ہیں ان کے پاس، کتنے درد بڑے قصے وہ آپ کو سنا دیں گے. حالانکہ ٹیکنالوجی بھی ہے، مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کلام الہی نہیں ہے، وہ قرآن پاک نہیں ہے، جو اصل میں زندگی میں اگر کوئی سکون لانا چاہتا ہو اس کے بغیر نہیں لا سکتا. رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان کب ملتا ہے؟ جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، رب العالمین فرماتے ہیں خبردار، دلوں کو اگر مطمئن کرنا ہے، سکون کو حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا. اور سب سے بڑا طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ ایک شخص قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم سے تعلق بنائے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور رب العالمین غیرتی ذات ہے، کلام بھی ان کا اسی طرح ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے لیے رب العالمین سے بات کرے گا کہ یا اللہ، اس نے تو پوری رات تلاوت کی ہے
یہ تو نمازوں میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہ تو نماز کے بعد بھی قرآن پڑھتا تھا، یہ نماز سے پہلے بھی پڑھتا تھا، یہ فجر کو تلاوت کرتا تھا، یہ ترجمے اور تفسیر کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، اس نے قرآن کو یا اللہ یاد کیا ہے زبانی، اچھا چاہتے کیا ہو؟ چاہتا ہی ہو کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دو، یہ چاہتا ہے قرآن کریم۔ اور رب العالمین کہیں گے جب اگر آپ کی یہ گزارش ہے تو میں نے بھی معاف کر دیا۔ اس قرآن کریم کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیا اور نہیں چھوڑا، یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، گارنٹی۔ جس نے قرآن کریم کو نہیں چھوڑا دنیا میں، یہ قرآن نہیں چھوڑے گا اس کو دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ اس قرآن کریم میں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم بہت دور گئے ہیں قرآن کریم سے، بہت دور گئے ہیں۔ اگر ایک مولوی صاحب بیان بھی کرتا ہے تو وہ قصے سناتے ہیں اکثر، قیل و قال، بزرگوں نے فرمایا، کتابوں میں آیا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ بھائی کبھی ایک آیت دو بھی پڑھ کر سنا دو اس عوام کو، ایک تفسیر بتا دو ان کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کیوں نہیں سناتے؟ تو اب جب مولویوں نے بھی، اکثر مولوی اور مقررین بھی جو ہے وہ بھی قرآن کریم کے دروس اور بیانات سے دور ہیں، قلت ہے قرآن کریم کے دروس کا، قلت ہے، انتہائی قلت ہے۔ تو زندگی ہماری پر یہی ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، غم، درد، تکلیف، مصیبت، قرضہ، بیماریاں، مصیبتیں، یہ جو آج کل جو بیماری آئی ہے، وبا اور عام بیماری ہے، عالمی بیماری ہے جس کو کورونا وائرس کہا جاتا ہے، اگر اس قرآن کریم کے ساتھ رابطہ مضبوط ہونا آپ کا، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ نہ کورونا آپ کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز نقصان دے سکتی ہے۔ تلاوت زیادہ کیا کریں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت بابرکت کتاب ہے، بہت بابرکت کتاب ہے۔ یہ دیکھیں، ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں آپ لوگ یا نہیں پڑھتے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ لازم ہے، رکن ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ یہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ سیدھی راہ کہاں پر ملے گی؟ اب اس کو دیکھنا بھی مشکل ہے، اس کے لیے کون سی جگہ دیکھیں، کہاں پر سرچ کریں، کس عالم کے پاس جائیں، کون سی کتاب دیکھیں؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، رب العالمین نے بہت آسان طریقے سے بتا دیا ہے۔ اچھا، کہاں پر بتایا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورت کیا ہوئی؟ ختم ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہدایت چاہیے، ادھر اللہ نے بتا دیا وہ ہدایت اس قرآن میں ہے، نزدیک ہی بتا دیا، بس بیچ میں 2-3 آیتیں اور پھر اللہ نے بتا دیا اگر ہدایت چاہیے اور رب العالمین کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں آپ، ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہی ہے ہدایت پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ انسان کو وہ راہ دکھاتا ہے، یہ قرآن جو راہ سیدھی راہ ہو۔ آپ لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کریں، لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کریں اور لاکھوں علماء کے پاس جائیں اور ان کے بیانات سنیں، جب تک آپ نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ یقینی بات ہے،
علم الیقین کے ساتھ میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. عجیب ہے، ایک شخص ہدایت ڈھونڈ رہا ہے اور قرآن کو چھوڑا ہے، ایک شخص ہدایت ڈھونڈ رہا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑا ہے. اچھا کیا چاہیے جی آپ کو؟ جی ہمیں ہدایت چاہیے. قرآن پکڑ لیں، حدیث اٹھا لیں. نہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمیں بتا دے جس پر ہدایت ملے. موت آئے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن ہدایت اس شخص کو نہیں مل سکتی جس شخص نے قرآن کو چھوڑا ہو اور جس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہو. کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی ان لوگوں کو. ہدایت والی کتاب ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن کریم. اس قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورۃ النازعات. کون سے پارے میں سورۃ النازعات؟ 30ویں پارے میں، 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے. یہ سورۃ النازعات کی آخری آیتیں جو ہیں، ایک مرتبہ اکیلا بیٹھ کے مسجد میں، گھر میں، کمرے میں پڑھ لیں اس کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، تھوڑا سا اس میں سوچیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسی بدلتی ہے. اگر آپ نے صرف ان بعض آیتوں میں سوچا تو ایک شخص پورے قرآن کریم کو پڑھے اس میں سوچے، یہ تو پھر نور علی نور ہے. رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یقیناً جب وہ چھا جانے والی بڑی مصیبت آئے گی. الطامۃ الکبریٰ، یہ بڑی مصیبت جو ہے قیامت ہے، بڑی آفت یہ قیامت ہے. جب رب العالمین کی طرف سے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا اور پھر پھونکنے کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ ایک عجیب دن ہے. پھر اللہ اس دن ہم پر خاص رحم فرمائے. بہت ہی عجیب دن ہے وہ، بہت عجیب دن. یعنی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ دنیا، اور یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، کسی کا جھگڑا چل رہا ہے، کسی کا مسئلہ چل رہا ہے. یہ سب فیصلے ہیں اور یہ سب مسئلے قیامت کے دن سامنے آئیں گے. تو بہت عجیب دن ہے. اور عجیب اس لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. اس سے سخت مقام اور کوئی نہیں ہے. جب ایک شخص کھڑا ہو اللہ کے سامنے، ایک شخص کھڑا ہو جائے اس رب کے سامنے جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، ایک شخص کھڑا ہو جائے اس رب کے سامنے جس کے لیے اس نے پوری عمر بندگی اور عبادت کیا ہے، کیا حال ہوگا ہمارا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ چھا جانے والی بڑی مصیبت آئے گی، کیا ہوگا؟ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کرے گا اس کوشش کو جو اس نے دنیا میں کی ہے. یہ اہم پوائنٹ تھا بتانے کا. کون سی کوشش کو یاد کرے گا؟ جس کوشش کو اس نے دنیا میں کی ہے، یہ کوشش اس کو یاد آئے گی، یہ محنت. اب میرے اور آپ کے پاس موقع ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، کیا بھیجا ہے آپ نے کل کے لیے؟ میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور دیکھے ہر نفس کہ کیا بھیجا ہے اس نے کل کے لیے. رب العالمین نے قیامت کو اتنا نزدیک کیا کہ بتائے کہ کل کے لیے. کیا پتہ کل قیامت ہو، کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ نے؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہر شخص اپنے آپ کو دے. کیا بھیجا ہے اپنے قیامت کے لیے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کون سا آپ کا اس طرح عمل ہے کہ آپ خوش ہیں کہ ہاں جی قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے مجھے کامیابی ملے گی؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، قیامت کے دن پورا جو ہماری سوچ اور فکر وہ اس بات کے ساتھ ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا، کس لیے کیا تھا، کیا آج ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا، کیا اللہ نے قبول فرمایا ہوگا. یہ سب سوالات ہیں. قیامت کے آنے سے پہلے
آپ یہ سوالات ابھی اپنے آپ سے کریں. ابھی موقع ہے، بازار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سامان بھی ہے اور ٹائم بھی ہے. پیسہ بھی ہے، بازار بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سامان بھی ہے. اور کل نہ بازار ہوگا، نہ سامان ہوگا، اور نہ ٹائم ہوگا، اور نہ پیسہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو پھر موقع نہیں ہے واپس آنے کا کہ آپ آئیں اور پھر محنت کریں. ابھی یہ موقع ہے ہمارے پاس. کیا کیا ہے اپنے آخرت کے لیے؟ کتنا آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ کیا یہ جو عقیدہ آپ کا ہے اللہ اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرمائیں گے؟ کیا آپ کو بخشا جائے گا؟ یہ سوال ہے آپ سے. کیا آپ کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے؟ کیا آپ ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرتے ہیں؟ آپ کبھی قبر پرستوں کے ساتھ تو مل کے قبروں پہ نہیں جایا کرتے جیسے ان کے شرکیات ہے اور خزعبلات ہے اور بدعات ہے اور خرافات ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے. آپ کا عقیدہ تصوف سے پاک ہے یا نہیں؟ آپ کا عقیدہ مشرکوں کے عقیدے کے جیسے تو نہیں ہے؟ آپ کا عقیدہ قبروں پر تو نہیں بنا؟ آپ کا عقیدہ پیر پرستی پر تو نہیں بنا؟ آپ کا عقیدہ تو تعویذ واویز والا نہیں ہے نا؟ یہ سوال ہے آپ سے. کیونکہ جس شخص کے عقیدے میں ذرا برابر نقصان بھی ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ جس شخص کے عقیدے میں شرک ہو رب العالمین نہیں بخشتے اس شخص کو، نہیں معاف فرماتے اس شخص کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اب ایک شخص سے جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص ہے وہ چغلی کرتا ہے، ہاں یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے. لیکن ایک شخص اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس شخص نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے اللہ کی کہ اللہ کی بادشاہی میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا. اب اتنی بڑی گستاخی یہ معافی کے لائق نہیں اگر اس شخص نے توبہ نہ کیا ہو. ہاں اگر ایک شخص توبہ کرے، رجوع کرے موت سے پہلے، وفات ہونے سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں. سب کو نصیحت ہے میری طرف سے، اور باقی تھوڑا وقت ہی باقی ہے. سب کو نصیحت ہے دل سے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ نصیحت بھی دل میں آپ اتاریں گے اس کو انشاءاللہ. اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. اور میری سب پہ حسن ظن ہے، الحمدللہ یہاں پر سب موحدین ہوں گے، لیکن پھر بھی میں اکثر دروس میں اور دوستوں کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، رب جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اے رب، اے اللہ، مجھے بتوں کی بندگی سے دور رکھو اور میری اولاد کو. اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور وہ امام الموحدین ہیں. اس لیے ابراہیم التیمی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ پر ڈر رہے ہیں اور خوف ہے، تو ان کے بعد کون سا شخص ہے جو مطمئن رہے کہ نہیں جی میں پکا موحد ہوں؟ انشاءاللہ آپ سب جو ہے موحدین ہیں، لیکن پھر بھی مراجعہ کریں، اپنے عقیدے کو چیک کریں، دیکھیں کوئی نقصان تو نہیں اس میں. دوسری اہم بات، قیامت کے دن اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے سنتوں کے ساتھ آپ کا کیا حال ہے، پیغمبر کی تابعداری میں کیسے ہو. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ توحید کے بعد بنیادی مسئلہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے. اہم اصول ہی دو ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کیا حال ہے آپ کا اس مسئلے میں؟ کیسے ہو اس مسئلے میں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کائن من کان، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا امام،
وہ پیغمبر کے حدیثوں کے سامنے اس کے بعد کو اس طرح نہیں یاد کرنا کہ آپ ٹکراؤ پیدا کریں کہ نہیں جی ہاں صحیح حدیث میں تو ہے لیکن ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں فرمایا. مولوی صاحب کو سائڈ پہ رکھیں. جب کبھی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا, آپ کا کام ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے عمل شروع کیا. بس یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں جی ہمارے مذہب میں کیسا ہے. اکثر لوگ فرماتے ہیں ہمارا مذہب الگ ہے ان کا الگ ہے. کس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب الگ ہے؟ اللہ کے بندو, یہ جو مسلمانوں کو جو نقصان ملا ہے ان تنظیم پرستیوں سے اور یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے اور یہ مذہب پرستی کی وجہ سے, وہ کافی نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مذہب الگ ہے میرا الگ ہے. سب کا مذہب ایک ہے, رب ہمارا ایک ہے, قبلہ ہمارا ایک ہے, قرآن کریم ہمارا ایک ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ہے, وہی مدینے والا, ان کی احادیث ہم سب کے لیے ہے. پھر اختلاف کس چیز کا, کس چیز کا اختلاف ہے؟ کس نے کہا ہے کہ سعودیوں کا مذہب الگ ہے اور پاکستانیوں کا الگ ہے؟ اور کس نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کا مذہب الگ ہے اور انڈین کا الگ ہے؟ کس نے کہا ہے کہ انڈین کا مذہب الگ ہے اور بنگلہ دیشی کا الگ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جب آپ نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم سب کا ایک مذہب ہے, کیونکہ آپ نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ, میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, آپ نے کہا محمد الرسول اللہ, میں بھی کہتا ہوں محمد الرسول اللہ. پھر کیسے آپ کا مذہب الگ اور میرا الگ؟ مذہب ایک ہے. اور جتنے بھی یہ ائمہ ہیں, جتنے بھی یہ مشہور علماء گزرے امت میں, یہ سب ہمارے علماء ہیں, یہ سب واجب الاحترام ہیں. ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ہمارے امام صاحب امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ, امام بخاری رحمہ اللہ, امام مسلم رحمہ اللہ, یہ سب ہمارے امام ہیں. کسی کی گستاخی ہم نہیں کرتے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر کے حدیثوں کے سامنے اور پیغمبر کی بات کے سامنے کوئی بھی ایسا شخص اس کے قابل نہیں کہ وہ پیغمبر کے حدیث کے مقابل میں کھڑا ہو جائے. بلکہ یہی تربیت ان اماموں نے ہماری کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میری بات آپ کو قرآن کے خلاف معلوم ہو تو میری بات کو دیوار پہ مارو, قرآن پر عمل کرو, اور جب کبھی بھی میری بات آپ کو حدیث کے خلاف ملے میری بات کو دیوار پہ مارو, حدیث پہ عمل کرو, اور جب کبھی بھی میری بات صحابہ کرام کے خلاف ملے میری بات کو دیوار پہ مارو, صحابہ کرام کی بات پر عمل کرو. ہاں تابعین کے ساتھ اختلاف ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں پھر دلائل سنو. پھر کیا سنو؟ ہاں دلائل سنو. دلائل ہم رجال و نحن رجال. اب بات کریں گے, آپ نے کیوں فرمایا, میں نے کیوں فرمایا, میرے پاس یہ دلیل ہے, آپ کے پاس یہ دلیل ہے, اب بات کریں گے. اب تفصیل کے ساتھ بات سنو. یہ تھے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے. اسی طرح امام شافعی, اس طرح امام مالک, اس طرح امام احمد بن حنبل, اور اس طرح اور ائمہ جو امت میں گزرے ہیں. نصیحت ہے سب کے لیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو, بالکل مضبوطی سے, کیونکہ قبر میں 3 سوال ہیں, من ربک وما دینک وما تقول فی هذا الرجل یا من نبیک. 3 سوال ہیں نا, دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں. چوتھا سوال نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں چوتھا سوال آیا ہے, یہ فائدہ یاد رکھیں, ایک حدیث میں چوتھے سوال کے بھی تذکرہ ہے, لیکن وہ اس طرح ہے وہ حدیث کہ جب ایک شخص ان تینوں کے جواب دے گا اور جوابات صحیح دے گا, رب کے بارے میں سوال, دین کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں, اور تینوں جوابات یہ ٹھیک دے گا, تب چوتھا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ تو نے یہ باتیں کہاں پر سیکھی تھی, یہ سوال ہوگا. لیکن یہ چوتھا سوال اس شخص ہے جو کامیاب ہو جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کامیاب کرے اس امتحان میں. اگر آپ کو کامیابی چاہیے اور قبر میں آپ نے یہ جواب اگر دینے چاہتے ہیں برابر, اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو, ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہونا. یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو آگے نہیں گزرنا اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر سے. جتنا اللہ نے بتایا ہے، جتنا پیغمبر نے بتایا ہے، جیسا اللہ نے بتایا ہے، جیسا پیغمبر نے بتایا ہے، جیسا پیغمبر نے کیا ہے اسی طرح کرنا ہے، اتنا ہی بتانا ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے. کریں گے اس طرح نہیں انشاءاللہ؟ یہ شعار ہونا چاہیے ہم سب کا، یہ ہماری علامت ہونی چاہیے، اعلان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندگی صرف ایک اللہ کی کریں گے اور وہ بندگی مدینے والے کے طریقے پر کریں گے. یہ شعار ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں آپ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن غیرتی ذات کا کلام ہے، قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کرے گا. تو پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک شخص نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے ساتھ پیغمبر کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑا. اب پیغمبر بھی سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ یہ جنت نہیں جائے گا؟ جو شخص قرآن اس کے لیے سفارش کرے، جو شخص پیغمبر اس کے لیے سفارش کرے، جو شخص حوض کوثر سے پانی پیے، کیا یہ شخص جنت نہیں جائے گا؟ اس لیے یہ نصیحت ہے کہ قیامت کے دن پر ہم یہ بات یاد کریں گے کہ میں نے یار دنیا میں کیا کیا تھا. ابھی سے بتا دوں، جو سب سے بڑا کام ہم نے کرنا ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. اپنی صورت اس طرح بناؤ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی. اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسا کرو جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اپنے معاملات، اپنے رسم و رواج ایسے بناؤ، ایسے طریقے پہ کرو جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ابھی شیخ صاحب نے جو بیان فرمایا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، پینٹ کو، لنگی کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، کیوں یہ بات انہوں نے بتائی؟ کیونکہ یہ پیغمبر کا لباس اس طرح تھا. جب آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ، یعنی میں پیغمبر کا امتی ہوں، امتی کا کام یہ ہے جو اس کا امام ہے، جو امت کا سردار ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا. لباس آپ کا اس طرح ہونا چاہیے، باتیں آپ کی اس طرح ہونی چاہیے، اخلاق آپ کے پیغمبر کے اخلاق کے جیسے ہونے چاہیے، عبادات آپ کے ان کے جیسے ہونی چاہیے. تب قیامت کے دن کامیابی ملے گی. یہ مختصر نصیحت آپ سب کے لیے. اور میں مکتب الدعوہ صنعیہ جدیدہ کا جو سینٹر ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. یہ کہ اس پردیس میں ہمارے لیے اتنی کوشش کہ آپ لوگ قرآن سیکھیں، آپ لوگ حدیث سیکھیں، یہ کوشش اللہ کے رضا کے بعد آپ لوگ کے لیے جاری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مکتب کو، اس سینٹر کو مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ دین اسلام کی خدمت کرے. اور یہاں پر جو دعات کرام ہیں اور جو مشائخ اعظام ہیں، شیخ اختر صاحب، شیخ حبیب صاحب، اور بھی جو ان کے دوست ہیں اس مکتب میں جو خدمت کرتے ہیں، ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کمزور بندے کو موقع دیا بات کرنے کا. اور میری بھی آپ لوگوں سے محبت تھی، حالانکہ آج میرا دن بہت مصروف تھا. صبح بھی میرا درس تھا فجر کی نماز کے بعد، اب عشاء کی نماز کے بعد بھی میرا درس ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ محبت تھی اور اس سے پہلے اللہ کے رضا کو حاصل کرنا جو مجھے ادھر کھینچ کے لایا اس نے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. جتنے بھی دوست احباب ادھر جمع ہیں اور جتنے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. یہ وقت اور آپ لوگ کی خوش نصیبی، یہ جمعے کے دن ہے اور یہ عصر کا آخری وقت ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے، اور اس ٹائم جو بھی دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے. ساعت الاجابہ یہی ہے. اس لیے اللہ سے یہی سوال ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پکا موحد بنائے اور اسی طرح متبع بنائے. جس کسی بھی شخص پر یا کسی بھائی پر کوئی قرضہ ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ آسانی فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. اگر کوئی ملک کے جانے کا کوئی سبب نہیں بن رہا، رب العالمین آسانی فرمائے. رب العالمین ان سب بھائیوں کو اور ان جتنے بھی یہاں پر شریک ہے، رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے عمل اور قول میں برکت عطا فرمائے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم